بسم اللہ الرحمن الرحیم 24واں پارٹ حاضر ہے فضائل اعمال بمقابلہ اہل حدیث۔ آئیے سب سے پہلے فضائل اعمال پر شیخ توصیف الرحمن صاحب کا اعتراض سنیں۔ یہ فضائل حج ہے۔ مولوی زکریا صاحب قبر پرستی کی دعوت کیسے دے رہے ہیں آپ بھی سنیے۔ کہا جب تم مدینے میں جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ، اپنے سر کو جھکا کر رکھو، نبی کی ہیبت دل میں بٹھاؤ اور یاد کرو نبی کی جو قبر ہے، نبی کی جو قبر ہے وہ قبر دنیا کی ساری جگہوں سے اچھی ہے، بلکہ رسول اللہ کی قبر کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے۔ پھر بیت اللہ کا طواف چھوڑ کے اسی قبروں کا طواف کیا جائے نا۔ جیسا کہ آپ نے شیخ توصیف الرحمن صاحب کی زبانی فضائل اعمال پر اعتراض سنا، آئیے یہی بات ہم اہل حدیث کے اکابر سے پیش کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے بہت ہی مشہور عالم گزرے ہیں مولانا سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں آئیے ان کے روض اطہر کی بات کریں۔ ہر مکہ کو شرف مکی سے ہے، ہر جگہ کو فضیلت اس میں بسنے والے سے ہے۔ شاہی محلوں کی عظمت دنیا والوں کے جی میں کیوں ہے؟ محل کے پتھروں یا اینٹوں کی وجہ سے نہیں ہے، محل کی عظمت ان کے جی میں اس لیے ہے کہ بادشاہ اس میں رہتا ہے۔ ہر مکہ کو شرف مکی سے ہے۔ تمام روئے زمین پر روض اطہر کی زمین کے سوا کوئی مقام ایسا نہیں جس سے آپ جیسا جسم اطہر لمس کر رہا ہوں۔ پس وہ زمین کا حصہ جس سے آپ کا جسم لمس کر رہا ہو تمام روئے زمین سے افضل۔ اور یہ بات حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمنوائی میں کہہ رہا ہوں۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کیا کعبہ روض اطہر سے افضل ہے؟ تو فرمایا نہیں، خدا کی قسم روض اطہر کعبے سے افضل ہے، عرش اور حاملین عرش سے افضل ہے، وہ جنت عدن سے افضل، وہ آسمانوں سے افضل، اس لیے کہ روض مبارک میں ایک ایسا جسد اطہر ہے کہ اگر دونوں جہانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ان کا جسم مبارک دوسرے پلڑے میں تو ان کا جسم مبارک دونوں جہانوں سے زیادہ وزنی اور قیمتی رہے گا۔ حوالہ کے لیے دیکھیے قربت کی راہیں، کتاب کا نام ہے سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 45-46۔ باقی اس پر تفصیلی جواب کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔